ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تلاش نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان تاج محمد جان۔ آج ہم ڈسکس کریں گے قائد حزب فرینڈلی اختلاف راجہ ریاض، انہوں نے کچھ ارشادات فرمائے ہیں، اس پہ کچھ بات کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے بطن سے دو مزید نئی جماعتیں جو ہیں وہ وجود میں آ رہی ہیں، ان پر بات کریں گے۔ پھر عدالت نے، احتساب عدالت نے کس کو اشتہاری قرار دیا ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں سینئر صحافی شوکت رحمان ملک صاحب، اور دوسرے جو ہیں میرے مہمان آج کے نثار چودھری صاحب، آپ بھی سینئر صحافی ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیں اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ ملک صاحب، میں پہلا سوال آپ سے کروں گا، قائد حزب فرینڈلی اختلاف، فرینڈلی اس لیے کہ راجہ ریاض جو ہیں وہ قائد حزب اختلاف ہیں اور وہ فرینڈلی ہیں اس وقت جو ہے نا حکومت کے ساتھ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ 8 اگست کو جو ہے نا وہ کچھ فیصلے ہونے جا رہے ہیں، حکومت جو ہے نا اس کا جو خاتمے کا اعلان ہو جائے گا، اور یکم کو جو ہے نا اس سے پہلے وہ پرائم منسٹر سے ملیں گے، مشاورت کریں گے نگران وزیر اعظم کے حوالے سے۔ ان کا یہ جو کہنا ہے یا جو ان کا سٹانس ہے، اس پہ آپ کچھ اظہار خیال فرمائیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی جناب تاج احمد جان صاحب، شکریہ آپ نے ہمیں پروگرام میں مدعو کیا۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ راجہ ریاض صاحب جو فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ آپ کی بات کم از کم 100% نہیں تو کم از کم 80% تو ٹھیک ہے۔ وہ شروع سے ہی جب سے وہ پی ٹی آئی چھوڑ کے اور اس حکومت کے ساتھ آ کے ایک اپوزیشنر بنے ہیں تو یہ دوستانہ ماحول میں کام کر رہے ہیں وہ۔ اور اب معاملہ جو آ گیا ان کا کہنا راجہ صاحب کے 8 اگست کو کچھ فیصلے ہو رہے ہیں۔ حقیقت میں 8 اگست میں فیصلے ہو رہے ہیں وہ یہ ہو رہے ہیں کہ قومی اسمبلی تحلیل کی جا رہی ہے، قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی۔ اس طرح اس حکومت کو یا آنے والی اسمبلی کے لیے جو انتخابات ہوں گے اس کے لیے 90 دن مل جائیں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اس سلسلے میں ان کی کوشش یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ انتخابی عمل چلانے کا موقع ملے۔ تو جہاں تک چلے گیا فرینڈلی اپوزیشن کا، تو وہ اس کی صورتحال یہ ہے کہ میاں شہباز شریف جو وزیر اعظم ہے اس وقت، انہوں نے اپنی پارٹی کی ایک 5 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، مذاکراتی کمیٹی، جو نگران وزیر اعظم کے لیے نام تجویز کرے گی کہ کس کو ہونا چاہیے، کون ہونے چاہیے، 2-3 نام دیں گے۔ اسی طرح انہوں نے باقی اپنی اتحادی جماعتوں کو بھی یہ کہہ دیا ہے کہ وہ بھی اپنی مذاکراتی کمیٹیاں بنا کے نگران وزیر اعظم کے لیے نام تجویز کر کے مجھے دے دیں۔ پی ٹی آئی سے بھی کوئی مشاورت کی جا رہی ہے؟ اسی طرح میں آپ کی بات کا جواب دوں گا، لیکن گزارش یہ ہے کہ پہلے اپوزیشن لیڈر جو ہے نا اس کی بات نہیں کروں کہ پرابلم یہ ہے کہ آئینی طور پہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر خواہ جو بھی ہو، فرینڈلی ہو یا نام نہاد ہو، آئینی تقاضا یہ ہے کہ دونوں نے مشاورت کر کے نگران وزیر اعظم مقرر کرنا ہے۔ اس لیے راجہ ریاض بھی اپنی طرف سے 3 نام دیں گے اور 3 نام حکومت دے گی، یعنی وزیر اعظم دے گے۔ اگر ان تینوں میں 3 اور 3 6 ناموں میں کوئی اتفاق نہ ہوا تو معاملہ جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن سے بات چلے گا، الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا۔ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں راجہ ریاض جو نام دیں گے آپ کو الگ ہوں گے یا وہی ہوں گے جو شہباز شریف صاحب دیں گے؟ گزارش یہ ہے کہ 3 نام وزیر اعظم دے گا، 3 نام راجہ ریاض صاحب دیں گے، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف جو نام دیں گے وہ اپنی اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے دیں گے، جبکہ اپوزیشن لیڈر جو ہے نا وہ اس کا کوئی پتہ نہیں کہ کس سے مشاورت کرے گا، کس سے نہیں کرے گا۔ ان کی مشاورت یہی ہے نا جی پرائم منسٹر کے ساتھ، اور میرا جو خیال ہے وہ یہی ہے کہ جو پرائم منسٹر کے تجویز کردہ نام ہوں گے انہی پہ جو نا ان کا بھی۔ لیکن آپ کے بات درست ہے، لیکن میں یہ بھی کہوں گا، ساتھ اس پہ اضافہ کروں گا کہ فرینڈلی اپوزیشن بھی وہی کردار ادا کرے گی جو حکومت کردار ادا کرے، لیکن اس میں راجہ ریاض صاحب جو نام دیں گے وہ بھی، اور جو حکومت نام دے گی ان میں ان لوگوں کا نام مشابہت شامل ہوگی جو پنڈی والے جن کو کہا جاتا ہے۔ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جب تک ان کی منظوری نہیں ہوگی نگران میں اتفاق نہیں ہو سکے گا۔ دوسری بات نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا پی ٹی آئی سے بھی اس کی مشاورت کی جائے گی؟ میرے خیال میں پی ٹی آئی کی مشاورت نہیں کی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال کے مطابق پی ٹی آئی کے لیے جو ماحول بنا ہوا ہے، جو انہوں نے کیس کیے ہیں، ان کے خلاف کیس بنے ہیں، یا خصوصاً 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے، اس وجہ سے ان کو اہمیت نہیں دے، ممکن ہے نہیں، لیکن آپ اس کو ریجیکٹ تو نہیں کر سکتے نا مطلب صاحب۔ دیکھیں کہ وہ آپ کے ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، حقیقت ہے، زمینی حقیقت ہے، تو اس کو کیسے اس میں اگنور کریں گے؟ بات اگنور کرنے کی نہیں، بات آئینی تقاضے کی ہے کہ آئینی تقاضا یہ ہے نا ملک صاحب، آپ کے ملک کی ایک مقبول سیاسی جماعت ہے، اس سے آپ مشاورت نہیں کریں گے؟ ایسی کوئی بات نہیں، مقبول ہو یا مقبول ترین جماعت ہو،
بات آئینی تقاضے کی ہے کہ آئین کیا کہتا ہے. آئین یہ کہتا ہے کہ آئین یہی کہتا ہے مولوی صاحب، میں جو آپ سے آئین یہ کہتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر اور اعظم دونوں متفقہ فیصلہ کریں گے جس پہ اتفاق کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو بعد میں اس پر الیکشن بھی سمجھ جائے گا. یہ ضروری نہیں ہے کسی مقبول ترین ہو یا نہ مقبول جماعت ہو، اس سے مساوت کوئی ایسا آئینی تقاضا نہیں ہے. چلیں اچھا ساتھ چودھری صاحب، میں آپ سے جو نا اسی حوالے سے راجہ ریاض، اگر مجھے آپ اجازت دیں سر، میں تھوڑا سا آپ نے بڑا ایک نازک ٹاپک پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں. یہ جو آپ نگران وزیر اعظم کی بات اب چل نکلی ہے، میں آپ کو اس میں تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گا کہ یہ ملک صاحب نے جو فرمایا ہے کہ وزیر اعظم کی مشاورت اور فرینڈلی اپوزیشن کی مشاورت، جس میں اس وقت راجہ ریاض جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں، یہ دونوں کی مشاورت سے جو ہے آپ کا نگران وزیر اعظم بنے گا. اور آپ کی جو بات بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے بڑی مقبول جماعت ہے، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس سے مشاورت نہیں ہو رہی ہے. یہ اس وجہ سے نہیں ہو رہی ہے کہ انہوں نے کوئی 9 مئی کے واقعات میں ان کو ملوث کیا گیا ہے یا عمران خان صاحب اس وقت زیر تعاب ہیں. گزارش ہے اس طرح کی بعد بے شمار دوسری پارٹیاں بھی ہیں، پاکستان پیپل پارٹی بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے، تو ہر سب سے مشاورت نہیں ہو سکتی. مشاورت اس وجہ سے نہیں ہو سکتی. نہیں جو صاحب مشاورت ہو رہی ہے، پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے یہ متفقہ طور پہ کچھ جو 3-4 نام جو ہے نا اس پہ اتفاق کریں گے، لیکن جو اس میں شامل نہیں ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، وہ باہر ہے ان سے، تو اس سے مشاورت جو ہے نا یہ ایک آئینی تقاضا ہے. ٹھیک ہے، آپ میرا مطلب ہے کہ میں آپ کی بات کو نہیں رد کرتا، لیکن گزارش یہ ہے کہ میرے خیال میں تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب جو ہے، چلیں ٹھیک ہے، مجھے آپ تھوڑی اجازت دیں گے؟ میں سوال کو آپ اس سلسلے میں مطلب بات رہ جائے گی. آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک مقبول ترین جماعت ہے. آپ خود اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی میں سے کچھ جماعتیں نکل رہی ہیں، مطلب ان کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، بچے دے رہی ہے پی ٹی آئی. اب دیکھیں کہ مقبول ترین جماعت وہ ہوتی ہے جو متحد ہو، جس میں سارے ایم این اے، ایم پی اے، باقی لیڈر اکٹھے ہوں. اب جب دیکھیں کہ پرویز خٹک نے زیادہ جماعت بنا لی ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، اس کے علاوہ علیم خان نے اور جہانگیر ترین نے استحکام پاکستان پارٹی بنا لی ہے. مطلب اس کا مقبول ترین نہیں کہہ سکتے آپ، وہ انتشار پارٹی ہو گئی ہے. جی مولوی صاحب، میں اگلا جو نا میرا اسی حوالے سے ہے سوال، وہ سوشل میڈیا پہ بڑے دلچسپ تبصرے آ رہے ہیں کہ 2 پارٹیاں اب تک جو نا پی ٹی آئی سے نکل کے بن چکی ہیں، ایک ترین گروپ ہے اور ایک کمزور ترین گروپ. کمزور ترین گروپ کون سا ہے؟ پرویز خٹک صاحب کا. اب یہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب جو ہے انہوں نے یہ بھی فرمانا، ان کا فرمانا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے منحرف اراکین جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے وہ بھی ایک نئی جماعت بنا رہے ہیں، اور ایک نئی جماعت جو نا آزاد کشمیر میں بھی بن رہی ہے. یہ دونوں جماعتیں جو نا پاکستان تحریک انصاف کے وطن سے جنم لے رہی ہیں. تو یہ جو راجہ ریاض صاحب جو جس جماعت کی بات کر رہے ہیں، جن منحرف ارکان کی بات، وہ کون سے ارکان ہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ جتنے ارکان جو نا پی ٹی آئی سے ٹوٹے ہیں یا الگ ہوئے ہیں، وہ یا تو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ مل چکے ہیں یا وہ جو نا پرویز خٹک کے ساتھ. تو ان کے پاس اب کون سے منحرف ارکان ہیں جن کو ملا کے یہ ایک نئی جماعت بنائیں گے؟ سر ان کے پاس جو ارکان ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ جو قومی اسمبلی میں اس وقت اراکین بیٹھے ہوئے ہیں، جو منحرف اراکین پاکستان تحریک انصاف کے بیٹھے ہیں، وہ ارکان ان کے پاس ہیں. وہ نہ ابھی تک ترین کے پاس گئے ہیں، نہ وہ ابھی تک پرویز خٹک صاحب کے پاس گئے ہیں. وہ ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ اس قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں. اچھا آپ نے جو چودھری صاحب سے بات کی ہے درست بالکل، لیکن گزارش یہ ہے کہ وہ آج تک ان میں سے جتنے مترفین ہیں نا یہ پی ٹی آئی کے، ان میں اتفاق کے ساتھ ہے اور پارٹی، بلکہ یہ پریشر گروپ بن رہے ہیں، پارٹیاں نہیں بن رہی. میرے خیال کے مطابق یہ پریشر گروپ بن رہے ہیں. علیم خان والا، جہانگیر ترین والا، پرویز خٹک والا، راجہ ریاض پریشر گروپ بنیں گے. ممکن ہے کہ الیکشن کے پہلے یہ اکٹھے ہو جائیں. لیکن میں آپ دونوں حضرات سے جو ہے نا آپ شاید مجھ سے اتفاق کریں کہ یہ سیاسی پارٹیاں جو ہے ملک صاحب اور چودھری نثار صاحب، یہ جو ہے نا بند کمروں میں نہیں بنتی. اسد عمر صاحب نے بھی گزشتہ روز ایک جو نا جگہ پہ ٹاک کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ یہ جماعتیں جو ہیں یہ بند کمروں میں نہیں بنتی، بلکہ یہ عوام میں بنتی ہیں. عوام جو ہے ان کو سپورٹ کرتے ہیں، عوام ان کی سپورٹ کرتے ہیں، تب یہ جماعتیں کھڑی ہوتی ہیں. اب تحریک انصاف کو آپ دیکھ لیں کہ وہ 23-24 سال یا 27 سال کا ایک سفر ہے، سیاسی جدوجہد ہے، اس کے بعد جا کے یہ جماعت بنی ہے. گو کہ آپ نے اس کی لیڈرشپ جو ہے فرنٹ لائن کی وہ الگ ہو گئی ہے. اس میں ترین گروپ ہے، پرویز خٹک ہیں اور تنویر الیاس صاحب جو ہیں آزاد کشمیر میں، وہ اس میں سے ایک نیا جو نا کوئی دھڑا نکال رہے ہیں. اور شنید یہ ہے کہ وہ اس جماعت کو اپنے نام سے رجسٹرڈ کروائیں گے. اسی طرح راجہ ریاض صاحب کا ابھی آپ نے وہ کیا ہے، اس پہ ڈسکس کیا ہے کہ وہ الگ سے جو ہے نا وہ ناراض یا منحرف اراکین جو ہیں تحریک انصاف کے، ان کو ملا کے ایک وہ کریں گے. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ جماعتیں جو نا الیکشن میں کوئی اپنا
جو نا کچھ حاصل کر سکیں عوام کی جانب اہم سے. کردار ادا کر سکیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو کہا ہے نا کہ ڈرائنگ روم کی یا بند کمرے میں سیاسی پارٹیاں نہیں بنتی, آپ کو یاد نہیں ہے کہ پی ٹی آئی بھی ایک بند کمرے کی جماعت تھی. جب تک اس جماعت کو جب تک اسٹیبلشمنٹ نے اس پہ ہاتھی رکھا تھا, سنگل پارٹی تھی یہ, سنگل پارٹی تھی, عمران خان صرف ایک سیٹ رکھتا تھا, باقی جب سے اسٹیبلشمنٹ نے اس پہ ہاتھ رکھا تو یہ 33 پہ پہلے آئی. اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے ایسے ہی ہاتھ نہیں رکھا. 27-28 سال کی جدوجہد ہے عمران خان کی. آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے نا اس عوام میں جا کے اپنا منشور دیا, سب کچھ کیا. انہوں نے سڑکوں پہ, بازاروں میں, گلیوں میں, ہر جگہ پہ جو ہے نا دھوپ چھاؤں, گرمی سردی, تو وہ عوام میں رہ کے انہوں نے اپنا بیانیہ بنایا, عوام کو ایک نظریہ دیا. اس نظریے پہ جو نا عوام اکٹھے ہوئے اور تب جا کے یہ جماعت کھڑی ہوئی. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات آپ حقائق کو مسخ کر رہے ہیں. آپ کو حقائق کا, میرے خیال میں آپ کو حقائق کا علم نہیں ہے. وضاحت یہ ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ نے, یہ تاریخ گواہ ہے, آپ تاریخ پڑھ لیں, پاکستان کی سیاسی تاریخ پڑھ لیں, یہ تاریخ گواہ ہے اس چیز کی کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ رکھا تھا 2011 کے بعد یہ پارٹی بنی. 14 میں 33 آدمی تھے اس کے اسمبلی میں, آپ کو یاد ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر جب یہ دھرنا دیا, دھرنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے 100% کو مطلب ایک ساتھ لیا, اس پہ ہاتھ رکھا, اس کو مقبول کرایا, اور باقی عدلیہ سے بھی کچھ لوگ لیے گئے, کچھ یہ حکومت دلوائی گئی, یہ مقبول ترین. اب اس کے بدلے ٹکڑے ہو رہے ہیں, انشاءاللہ مقبول ترین نہیں ہے. مولانا صاحب مختصراً یہ ہے کہ جو بھی ہے, چاہے اسٹیبلشمنٹ نے کیا جس طرح بھی ہے, لیکن وہ عوام میں گئے ہیں, عوام کو انہوں نے ایک بیانیہ دیا ہے, وہ ہوا ہے, تب جا کے یہ پارٹی جو نا سٹینڈ اس نے کیا اور کھڑی ہوئی, اور پھر 4 سال جو نا اس نے حکومت میں گزارے ہیں. گزارش یہ ہے کہ میں اچھا نہیں مولانا صاحب نہیں ہوں کسی بات کا. آپ ڈرائنگ روم کی بات کر رہے ہیں. اب علیم خان یہ بات سچی ہے نا مولانا صاحب, اس کا کوئی رائے نہیں ہے. آپ جو مرضی کہیں, یہ پوری دنیا میں آپ ڈرائنگ روم میں نہیں بنتی ہے, عوام میں جب جاتے ہیں اوپر کسی کا بھی ہاتھ ہو, عوام کا ہاتھ ہو, تب جا کے یہ پارٹیاں بنتی ہیں. آپ ون سائیڈڈ بات کرتے ہیں. حقائق جو ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ پارٹیاں اب بنی ہیں نا, جب میدان میں الیکشن شروع ہوں گے, انتخابات میں شروع ہوگی, تو میدان میں آئیں گے, سب کے سامنے پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے. ابھی ان کی وہ پوزیشن نہیں ہے. بہرحال چلیں, یہ واضح ہو جائے کہ جب عوام میں آئیں گے پتہ چلے گا کون کے ساتھ ہے. اچھا یہ ہم کس کو دیتے ہیں. جی جی بات یہ ہے حقیقت کو جو جھٹلایا نہیں جا سکتا. حقائق سامنے آئیں گے, جب حکومت ختم ہوگی, اسمبلی تحلیل ہوگی, انتخابی من شروع ہوگی, سامنے پتہ چلے گا کون کے ساتھ ہے. چلیں یہ تو الیکشن میں چلیں, اللہ خیر کرے, ہمارے ملک میں الیکشن ہو اور اس میں دیکھ لیں گے. اچھا چوہدری صاحب, احتساب عدالت میں جو کیس تھا میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کا 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس تھا, اس میں بھی وہ غالباً آخری کیس تھا, اس میں بھی ان کو کلین چیٹ مل گئی ہے. لیکن اسی کیس میں جو ہے نا پرائم منسٹر شہباز شریف کی جو صاحبزادی ہیں رابعہ عمران, ان کو عدالت نے اشتہاری قرار دے دیا اور ان کے وارنٹ, دائمی وارنٹ جو ہے نا جاری کر دیا. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ سر گزارش یہ ہے کہ جو کیس کی آپ بات کر رہے ہیں, نیب میں جو پی ایم صاحب اور ان کے صاحبزادے جو ہیں ان کو کلین چٹ جو آپ بتا رہے ہیں ان کو مل چکی ہے. اس سے پہلے بھی کافی سارے کیسز جو تھے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر بنائے گئے تھے, اس میں بھی کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کو ریلیف ملا تھا. یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. باقی پی ایم صاحب کی جو بیٹی ہے رابعہ عمران, اس کے متعلق آپ بتا رہے ہیں کہ دائمی جو وارنٹ اس کے نکل چکے ہیں. وہ میرے خیال میں اس وجہ سے نکلے ہیں کہ وہ اس وقت ملک میں نہیں ہے, ملک سے باہر ہے. وہ بھی آئیں گے اپنے ملک میں تو آ کے وہ اس کیس میں پیش ہوں گی تو ان کو بھی ریلیف مل جائے گا, کیونکہ ابھی تو سارے معاملات جو ہیں وہ سارے کلیئر ہو چکے ہیں. آپ کے سامنے یہ جو گورنمنٹ آئی تھی اس کے اوپر بے شمار کیسز تھے, لیکن وہ سارے کیسز جو ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ 1 بائی 1 کر کے وہ ختم کر دیے گئے ہیں. تو یہ ہمارے ملک میں اس طرح کا یہ نظام جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ چلتا رہے گا. یہ سیاستدان جو ہمارے جن کے اوپر ہم مقدمات بناتے ہیں, جن کو ہم ذلیل و خوار ہوتے بھی دیکھتے ہیں, ان کو ہتھکڑیاں بھی لگتی ہیں, ان کو جیل بھی کاٹنا پڑتا ہے, ان کو لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ ہمارے سیاستدان اس سیاست میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی سمجھدار آدمی ہو, شریف آدمی ہو, تو اس سیاست جو ہماری ختم کر دے, سیاست میں آئی نہ. دیکھیں نا آپ نے لوگوں کو یہاں پہ بھاگتے ہوئے بھی دیکھا, یہاں پہ آپ نے لوگوں کو گھسیٹتے ہوئے دیکھا, عمران خان
साहब का क्या असर हुआ, मियाँ शहबाज शरीफ का क्या असर हुआ, मियाँ नवाज शरीफ का क्या असर हुआ, बेटे के साथ उनको जेल में रखा गया। तो गुजारिश ये है कि हमारे मुल्क का निज़ाम, जब तक मेरा मतलब है कि आप इसको निज़ाम नहीं बदलेंगे उस वक्त मैं तो ये कहूँगा चेहरे बदलने से जो है वो आप निज़ाम नहीं बदल सकते। सबसे पहले आपको अपने मुल्क का निज़ाम बदलना पड़ेगा। आपके मुल्क के अंदर जो इस वक्त बेरोजगारी है, अफरा तफरी है, महंगाई है, बिजली के बिलों का जो मामला इस वक्त चल रहा है, उसके ऊपर जब तक आप मेरा मतलब आवाम को रिलीफ नहीं देंगे तो आप किस मुंह से इलेक्शन में जाएंगे। आप बार इलेक्शन की बातें कर रहे हैं, निगरान वज़ीर आज़म की बातें कर रहे हैं। सर इस वक्त आपके लिए तमाम जो सर मेरी भी सुन लेना, मुझे आपने पहले बात है कि आपने मुझे इस वक्त बड़ा कम वक्त दिया है, मैं आपकी कैसे बात सुनूं। सर गुजारिश है मेरा भी एक मौका सुनना है, मैं सिर्फ 1-2 मिनट आप इसके बात खत्म करूंगा। जी जय साहब, आप ये जो बात कर रहे हैं ना, इसमें जो असल मसला वो ये है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं उनको हकीकी मानों में सियासी जमात बनना पड़ेगा। इस वक्त आप किसी भी जमात को देख लें, सिवाय 1-2 इस्तिस्ना जो है जमात इस्लामी है या इक्का दुक्का कोई और होगी, जितनी जमातें हैं वो विरासत की तरह जो ना आगे उनकी औलाद, फिर आगे औलाद, फिर आगे औलाद, इसी तरह आगे जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून को आप देख लें, ये अभी इलेक्शन हुए हैं, उस पर हमने एक प्रोग्राम भी किया था। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसको देख लें, जुल्फकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, उसके बाद आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, अभी इनके भी शादी होगी, आगे बच्चे होंगे, तो ये आगे इसी तरह बढ़, ये जब तक हमारी सियासी जमातों में ये विरासत खत्म नहीं होगी, फैमिली लिमिटेड कंपनी की तरह ये जमातें चल रही हैं, जब तक इनका ये रवैया खत्म नहीं होगा, उस वक्त ना तो हमारे मुल्क में जमहूरियत आ सकती है, ना इन सियासी जमातों में जमहूरियत आ सकती है। इन जमातों में देखें ना आप, वो नबील गबोल को किस तरह जो ना बिलावल भुट्टो जरदारी ने हाथों के इशारे से ऐसे किनारे किया है। बहरहाल मैं चौधरी साहब आपसे जो ना अगला सवाल ये है कि बिजली का जो बिल है, बिजली कीमतों में ऑलरेडी इजाफा किया जा चुका है और इतना ज्यादा इजाफा हो चुका है कि अवाम जो है ना वो बिल देने से कासर है। बिल दें तो रोटी नहीं, रोटी अगर खाएं तो फिर बिल देने के काबिल नहीं है। लोगों के बिल, बिजली के मीटर जो है ना वो कटे जा रहे हैं। अब उस पर ऑलरेडी शामिल थी उसकी टेलीविजन की फीस, अब हुकूमत ने जो ना उसमें रेडियो पाकिस्तान की फीस शामिल करने के लिए जो ना गो थ्रू कर दी है। अगले बिलों में वो भी शामिल हो जाएगी और कुछ 1-2 टैक्सीज वगैरह कुछ उनकी देख रहा था मैं सोशल मीडिया पे भी और प्रिंट मीडिया पे भी छपा है कि शायद पिछले जो ना मई से कुछ वो चार्ज करेंगे, एक आध कोई टैक्स है। ये जो रेडियो की फीस है इस पे आप क्या कहेंगे? इवन मसाजिद जो हैं, मस्जिदें जहाँ पे इबादत होती है, टीवी नहीं है, रेडियो नहीं है, और रेडियो इस वक्त देखें पूरी पाकिस्तान का जो लोग हैं किसी जगह पे रेडियो नहीं सुना जाता। तो ये जो टैक्स है, जो फीस है रेडियो की, बिजली के बिलों में जबरदस्ती लागू की गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? गुजारिश है कि मैं इस पर जो है मेरा साफ मौक़िफ़ है कि ये बिल जो है अभी लागू नहीं हुआ। ये एक तजवीज़ आई है हुकूमत की तरफ से कि 15 रुपये जो रेडियो की मद में, जैसे वजारत खजाना ने जो कायमा कमेटी है, सर मेरी बात भी सुन लेना, मैं वही है कि ये हमने अगले बिलों में लागू करेंगे सर, लागू करेंगे। अभी लागू नहीं हुआ है। गुजारिश ये है कि सोशल मीडिया पे इसका बेताशा शोर पड़ा हुआ है, अभी लागू नहीं हुआ, लागू हो जाएगा। बात यह है कि जब टीवी की फीस हम 35 रुपये दे रहे हैं तो ये 15 रुपये ये भी हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि आपके दादा जान जो है वो रेडियो सुनते रहे, अब ये फीस आपको देनी पड़ेगी। आप अब अल्लाह ना करे कि ये फीस लगे। पहली आवाम बड़ी महंगाई के बोझ तले दबे हुए, बिजली के बिलों के बोझ तले दबे हुए। सर आपको सबसे पहले अपना निज़ाम ठीक करना पड़ेगा। आपको अपने मुल्क के अंदर जो इस वक्त बेरारवी है और या दूसरे मामलात हैं वो ठीक करने पड़ेंगे। देखिए ना, गुजारिश ये है कि आप 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं बिजली के तो आपको बिल देना पड़ता है 2000। 100 यूनिट से आप ऊपर जाते हैं तो बिल आपको देना पड़ता है 5000। 200 से यूनिट से आप ऊपर जाते हैं तो उसका टैरिफ और जो है, यानी कि जो स्लैब आपने जो बनाया हुआ है ये पूरी दुनिया में कहीं पूरी दुनिया में कोई नहीं है, ये पाकिस्तान में सिर्फ है। पूरी दुनिया में ये है कि अगर आप ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं तो कम यहाँ आप ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो है टैरिफ वो बढ़ता जाएगा। और इस वक्त मैं आपको जो खौफनाक जो बात बताना चाहता हूँ वो ये है सर कि एक जो रेडी वाला है, एक जो दुकानदार है, एक आम आदमी जिसकी माहाना जो आमदन है वो 25,000-30,000 रुपये है, उसका बिल भी 35,000 रुपये आया हुआ है। वो बड़ा परेशान है और वो लोगों के आगे हाथ फैला रहा है कि खुदा ना मुझे पैसे दे, मैं अपना बिल जमा करा दूँ। हुकूमत को फौरी तौर पर इस तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, ना कि मेरा मतलब है कि वो मज़ीद जो है रेडियो टैक्स हो गया, टीवी टैक्स हो गया, ये सारे उसमें शामिल करें। जी बिल्कुल सही है। जी मलिक साहब आप इस पर क्या? जी मैं ये अर्ज़ करूँगा कि प्रॉब्लम ये है कि मौजूदा गवर्नमेंट ने जो IMF से शराइत तय की हैं, जो 1.3 जो उन्होंने कर्ज लिया है
اس کے شرائط جو ہیں نا اتنی سخت ہیں کہ ان کو مجبوراً ماننی پڑ رہی ہیں. لیکن میں کہتا ہوں جو وصولی ہو رہی ہے بجلی کے بلوں کے ذریعے یا گیس کے بلوں کے ذریعے ظالمانہ ہے. یہ ظالمانہ فیصلہ ہے گورنمنٹ کا. ان کو ایسے فیصلے کرنے چاہیے جس سے عوام کو ریلیف ملے. یہ عوام کو ریلیف کے بجائے تکلیف دے رہی ہے جو ان کے خلاف جا رہی ہے. ان کو انشاءاللہ اس کا پتہ لگے گا, الیکشن کمپین میں چلا جائے گا, عوام کا رد عمل کیا آئے گا. یہ ظالمانہ ٹیکسز ہیں جو بھی ہیں, فیول ایڈجسٹمنٹ چارج ہے یا ریڈیو کی فیس ہے یا ٹیلی ویژن کی فیس ہے, یہ ظالمانہ فیصلے ہیں, عوام کے ساتھ ظلم ہے. ہم اس پہ احتجاج کرنا چاہیے سب کو. ہم بھی احتجاج کرتے ہیں. جی ایم ایل اے صاحب بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یہ بجلی کے بلوں میں جو ایک تو آلریڈی جو نا سلیبز بنا کے اس میں کچھ ناانصافی کی گئی ہے, پھر بجلی کے جو پر یونٹ قیمت ہے اس میں تسلسل کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. ابھی پیٹرولیم کی قیمتیں جو ہیں ان میں بھی اضافہ ہونے والا ہے. پھر اوپر سے وہ ٹیلی ویژن فیس جو نا اس کے خاتمے کے مطالبات آ رہے تھے, اس کو ختم کرنے کے بجائے حکومت نے جو نا ایک نیا جو نا فیس عوام پر لاد دی ہے, عوام کے جو نا بوجھ ڈال دیا ہے, وہ ہے ریڈیو کی فیس. اس کو ختم ہونا چاہیے. میں اسی کے ساتھ جو ہے نا ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں آپ دونوں حضرات کا, نثار چودھری صاحب اور شوکت رحمان ملک, آپ دونوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے سوالات کے جوابات دیے. اسی کے ساتھ میں اپنے ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں. جہاں رہیں خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.